ریڈیو پاکستان پروگرام زرخیز پاکستان میں سلسلہ پیش ہے دن رات زراعت، جس میں فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے جدید طریقوں کے حوالے سے ڈائریکٹر جنرل ایرڈ زون ریسرچ سینٹر ڈی آئی خان ڈاکٹر نعمان لطیف سدوزئی کا انٹرویو سماعت فرمائیے۔ یہ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کی۔ السلام علیکم سامعین، میں آپ کا میزبان عرفان اللہ مروت، اسٹوڈیو ہے ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کا، اور قومی نشریاتی رابطے پر آپ پروگرام سن رہے ہیں زرخیز پاکستان۔ آج ہمارا موضوع ہے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ، یعنی مختلف فصلیں جو کہ پاکستان میں کاشت ہوتی ہے، ان کی پیداوار میں فی ایکڑ کس طرح اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نعمان لطیف سدوزئی صاحب، آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں زرعی تحقیقاتی ادارہ برائے خشک علاقہ جات۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی بہت شکریہ، جی ویلکم۔ نعمان لطیف صاحب، اگر ہم بات کریں وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر یا جس کی باعث ہم فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اس طرح ہے کہ کوئی بھی فصل ہو، چاہے وہ ربیع کی یا خریف کی، فصل لگانے سے پہلے تین چیزوں کو دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو انوائرمنٹ، کس ماحول میں اور کس علاقے میں اور کس جگہ میں کس موسم میں لگائی جا رہی ہے فصل۔ دوسرا یہ کہ اس علاقے کی زمین کیسی ہے، زمین ریتلی ہے، مٹیالی ہے، مٹی ہے، ہارڈ سوائل ہے، یا آپ کا سنگریزہ ہے، تو اس حوالے سے فصل کا انتخاب۔ اور تیسرے نمبر پر جو بیج آپ نے استعمال کرنا ہے کہ جب یہ آپ کو فصل لگائیں گے تو کون سا بیج لگا رہے ہیں، کہ آپ کے پاس کوئی پرانا پڑا ہوا بیج ہے یا آپ نے بازار سے خرید کر وہ ڈائریکٹ آپ نے اس کے اوپر سوئنگ شروع کر دی، تو بیج کا خاص ہونا بڑا ضروری ہے۔ پانی کا سورس، یعنی آپ نے زمین بھی ٹھیک ہے، آپ کی فصل بھی، بیج بھی آپ نے بہت اچھی نسل کا لے لیا، علاقہ بھی آپ کا متوازن ہے، تو پانی آپ کے پاس کون سا ہے، پرانی ہے، نہری ہے، یا انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیوب ویل ہے، ٹیوب ویل میں ہے تو اس کی کوالٹی کیسی ہے۔ تو یہ تین چار چیزیں تو ہم نے فصل لگانے سے پہلے ہی چیک کرنی ہے۔ اگر ہم نے فی ایکڑ پیداوار کا ٹارگٹ حاصل کرنا ہے تو ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ اب اگر میں ان کو ایک ایک کر کے بیان کروں کہ پانی کا کیسے پتہ چلے گا، تو جو بھی آپ کا سورس ہے، چاہے وہ نہری ہے، تو پانی اگر ہے نہری یا برانی تو پھر تو ظاہر ہے وہ قدرتی پانی آ رہا ہے، نہر میں پانی دریا کا آ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ زیر زمین پانی ہے، آپ نے انڈر گراؤنڈ بور کیا ہوا ہے اور اس سے آپ کو پانی آ رہا ہے، تو اس پانی کو آپ نے پہلے تجزیہ کرانا ہے اس کا، کہ آیا اس میں نمکیات کتنے ہیں، اس میں پانی کے اندر کس قسم کے اجزاء ہیں جو کہ آپ کی فصل کے لیے موافق ہیں یا نہیں ہیں۔ جب پانی کا تجزیہ ہو گیا تو زمین مٹیالی زمین ہے، ریتلی ہے، میرا ہے، بھاری میرا ہے، یا اس کے علاوہ آپ کی جس طرح پہاڑوں کے نیچے سنگریزہ ہوتا ہے چھوٹا، وہ زمین ہے، تو اس کا بھی کیمیکل انالیسس کروا لیا جائے کہ اس زمین میں کون سے منرلز ہیں جو کہ صحیح مقدار میں موجود ہیں اور کون سے ہیں جو نہیں ہیں۔ تو نہیں ہیں اور جو ہیں اس کی بنیاد پر آپ نے فصل کا انتخاب، اور پھر اس فصل کو جو آپ نے نامیاتی یا غیر نامیاتی کھاد دینی ہے، وہ زمین کی قسم کے مطابق پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا۔ نعمان لطیف صاحب، اگر میں آپ کے ادارے کے حوالے سے بات کروں تو آپ کا ادارہ برائے خشک علاقہ جات ہے۔ یقیناً ڈیرہ اسماعیل خان کا کچھ علاقہ خشک اور کچھ زرخیز زمینوں پر منحصر کر رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کی زمین پیداوار کے حوالے سے، ساخت کے حوالے سے کس طرح ہے؟ دیکھیے جی، ڈیرہ اسماعیل خان کی زمین، اگر میں پورے ڈیرہ اسماعیل خان ڈسٹرکٹ کو ڈیفائن کروں تو تقریباً 4 قسم کی زمین یہاں پر پائی جاتی ہے۔ اگر ہم ایک برانی علاقہ ہے جو پہاڑ کے ساتھ ساتھ ہمارا پیزو سے اوپر سے لے کر اور یہ پہاڑ پور کے ساتھ کے علاقے سے ہوتا ہوا، اور پھر چلے جائیں آپ ہمارے ساؤتھ میں دمان جسے ہم بولتے ہیں، اس علاقے کی طرف چلے جائیں، تو یہاں پر برانی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، اور زمین جو ہے وہ تھوڑا سا پتھریلی سے ریتلی کے درمیان زمین ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ زمین آتی ہے جو کہ ہماری اریگیٹڈ ایریا ہے، جیسے ہمارا CRBC کینال کی کمانڈ میں جو آتی ہے، وہ ہماری خاص کر بھاری زمینیں ہیں، ہماری مطلب ہے کہ خاص کلے سائل ہے، مٹی۔ تیسری قسم کی زمینیں وہ ہے جو دریا کے ساتھ، ہماری دریا کے بند کے ساتھ ہیں، جو ان کو ہم کچے کی زمینیں بولتے ہیں۔ کچے کی زمینیں جو ہیں وہ تقریباً ریتلی ہیں، مٹ بھی لوگ اسے کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر ریت کی پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے، نرم زمینیں ہیں۔ اور چوتھی قسم کی جو زمین ہے وہ ہماری ہے بالکل دامان کی یا رود کوہی کا علاقہ، جہاں پر بارشوں کا پانی فلڈ کی شکل میں آتا ہے اور لوگ بڑے بڑے نالوں کے آگے کچے بند باندھ کر اس کو اپنے زمین کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں، پانی زمین میں کھڑا کرتے ہیں، اور پھر وہ پانی فصلوں کو لگایا جاتا ہے۔ تو یہ 4 قسم کی سچویشنز ہیں جو ڈی خان میں پائی جاتی ہیں۔ اب ظاہر ہے جہاں پانی کا سورس ڈیفرنٹ ہے زمین، تو وہاں فصل کا انتخاب بھی اسی حوالے سے کیا جائے گا۔
فی ایکڑ پیداوار میں اگر ہم اضافہ کریں، اگر گندم کی پیداوار ہو، گنے کی پیداوار ہو، تو کسان کو وہ کون سی ایسی بنیادی عوامل ہیں اگر وہ کسی رقبے پر ایک فصل کاشت کرے تو وہ اس سے بہتر نتائج حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے پاس جو فصلات ہیں نا، ان میں سے میں اگر ایرڈ زون کی بات کروں، گنے کا آپ نے ذکر کیا، گنا ہے نہری علاقے میں، یعنی جہاں پر پانی بہت ہوگا، کیونکہ یہ ہائی ڈیلٹا کراپ ہے، یہ پانی زیادہ کنزیوم کرتی ہے۔ چاول ہے، ہائی ڈیلٹا کراپ ہے، پانی زیادہ کنزیوم کرتی ہے۔ ہم ان فصلوں کی باتیں کریں گے جو ان کے مقابلے میں، گندم ہے، یا جیسے اب ہمارے علاقے کے لیے خاص کر دالیں ہیں، چنا ہے، جو بہت کم پانی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم درمیانی فصل لیں، جیسے میں گندم کی بات کروں، جو کہ ہماری اسٹیپل ڈائٹ بھی ہے اور ہمارے لوگوں کو خوراک کے ہر جز کے طور کے اوپر روٹی کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، مختلف پروڈکٹس بنانے کے لیے، آٹے سے جو سوجی بھی بنتی ہے، آٹے سے بیسن بھی بنتا ہے، بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے فی ایکڑ پیداوار بڑھانی ہے نا، تو اگر آپ وہ ٹریڈیشنل طریقے کریں گے کہ جناب زمین ہے، اس کے اندر ہل مارا، اس کے بعد بیج پڑا ہوا وہ ڈال دیا، موقع پر پانی لگا دیا، 2 بوری 1 DAP کی یوریا کی ڈال کر، اور آپ ایزی ہو گئے، تو نارمل جو پیداوار آپ کی ہے 15 سے 20 من فی ایکڑ، وہ آپ حاصل کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے واقعی کوئی سائنسی بنیادوں پہ کام کرنا ہے، تو جیسے میں نے پہلے بتایا، زمین کا تجزیہ کیا، پانی کا تجزیہ کیا، اس کے مطابق زمین کی قسم کے مطابق آپ نے فصل کا بیج حاصل کیا۔ ہمارا پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل نے گندم کا ایک بہت اچھا بیج ازرق ڈیرا کے نام سے انٹروڈیوس کیا ہے، اور اس طرح بہت ساری پیر سباق کی ویرائٹیز ہیں، صوبائی ہیں، پنجاب کی ہیں، اچھی ویرائٹیز ہیں، جو فخر بکھر بھی ہے، اس طرح آپ کی نوشہرہ میں ویرائٹیز ہیں۔ تو وہ اپنی ویرائٹی کا انتخاب کر لیا جو آپ کی زمین اور آپ کے علاقے کے لیے صحیح ہو۔ اس ویرائٹی کا شرعی بیج، یعنی بیج ڈالنا کتنا ہے، کہیں 40 کلو گرام فی ایکڑ ڈالنا ہے، کہیں 50، کہیں پر 60 کلو گرام فی ایکڑ تک بھی ڈالا جاتا ہے، لیٹ کاسٹ اور ٹائم پر۔ تو ٹائم آف سوئنگ یعنی 15 نومبر سے لے کر 20 نومبر سے 15 دسمبر تک میں آپ کس وقت سوئنگ کر رہے ہیں، تو جو سوئنگ ٹائم ہوگا اس کے مطابق آپ نے شرعی بیج کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے۔ ہر وقت کے مطابق ایک شرعی بیج نہیں رکھنی۔ جب شرعی بیج آپ نے ایڈجسٹ کرنی ہے، وہ آپ نے ٹھیک ڈال لی، بیج آپ نے اچھی کوالٹی کا ڈال لیا، تو بیج کے ساتھ جو ہے آپ نے جو فرٹیلائزر لگانی ہوتی ہے اس کا انتخاب، اور اس کے ساتھ پانی، یعنی جو ٹائمنگ ہے نا پانی کی، کہ اگر آپ نے پہلے وتر لگا، پانی رونی پہ لگایا، اور اس کے بعد وتر آنے پر آپ نے فصل کاشت کر دی، تو جو پہلا پانی آپ نے لگانا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کا ٹائم۔ اگر آپ ڈیلے کریں گے، کیونکہ فصل نکل رہی ہوتی ہے، بیج میں سے پودا نکل رہا ہوتا ہے، اس کی جڑیں نکل رہی ہوتی ہیں، اس وقت اس کو زمین میں اسٹرگل کرنی ہوتی ہے اپنی بقا کے لیے، تو وہ پانی کے لیے جو اس کی جڑیں ہیں وہ اپنے آپ کو اسٹریچ کرتی ہیں، کھینچتی ہیں کہ ہم کہیں سے پانی لیں تاکہ ہم پودے کو اوپر پانی دیں اور وہ اپنی خوراک بنائے۔ تو اس موقع پر اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے پانی دینا تاکہ وہ فصل اپنے آپ کو سٹریس میں لے جائے اور کھینچے اپنی روٹ سسٹم کو، اور اس وقت آپ پانی اپلائی کر دیں، تو جو پانی اس کو ملے گا وہ بڑا بینیفیشل پانی ہوگا۔ اگر شروع سے ہی آپ نے اس کو پانی میں رکھا ہوا ہے اور گیلی رکھی ہوئی ہے زمین، تو وہ جو روٹ سسٹم ہے وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوگا، اس کو کوئی موقع کے اوپر پانی مل رہا ہے، اس لیے وہ زیادہ اسٹریچ نہیں ہوگا اور زمین سے منرلز نہیں لے سکے گا۔ تو پانی کا وقت پر دینا یہ بڑا ضروری ہے۔ اب جب پانی بھی لگ گیا، پہلا فصل آپ نے لگائی بھی ہے، تو آپ نے اس کے اندر جڑی بوٹیوں کا خیال کرنا ہے کہ جڑی بوٹی جو ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فصل کے حصے کا خوراک جو ہے جڑی بوٹی کھا رہی ہے۔ تو جڑی بوٹی کو ختم کرنے کے لیے جو آپ کے پاس آرگینک طریقے ہیں یا ان آرگینک، یعنی آپ کوئی سپرے وغیرہ کر کے کیمیکل وغیرہ ڈال کے اس سے ختم کریں، یا میکینیکل ویڈر جس طرح ہوتا ہے ہمارے پاس، یا ایک ہمارے پاس بار ہیرو ہوتا ہے، وہ بار ہیرو چلاتے ہیں، وہ جڑی بوٹیوں کو کھینچ لیتا ہے۔ تو اس کو تدارک ٹائم پہ بڑا ضروری ہے، اس سے پہلے کہ جڑی بوٹی اتنی بڑی ہو جائے کہ یا وہ خود بیج بنانے جوگی ہو جائے یا اس کا بیج گر جائے زمین میں، تو وہ ہمیشہ کے لیے پرابلم ہو جائے گا۔ تو اس کو ٹائم پر ختم کرنا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ پھر دوسرے پانی پر ہمارے کسان جو ہے نارملی یوریا اور DAP پر ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی میں نے جناب 2 بوری یوریا اور 1 بوری DAP میں نے ڈال دی تو میرا کام صحیح ہو گیا۔ تو یہ ہیں جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں ہمارے پاس، جو اجزاء صغیرہ ہے نا جی، وہ ہم نہیں ڈال پاتے۔ بورون ہے، زنک ہے، میگنیشیم ہے، ہمارے بہت کم کسانوں کو ان کے متعلق انفارمیشن ہے کہ آلدو یہ فصل کے لیے بہت کم مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ان کا تھوڑا سا ہونا بھی فصل کے لیے بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ ہم جو نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم ڈال رہے ہیں، NPK جسے ہم لوگ کہتے ہیں یوریا اور DAP کے تھرو، اس کے ساتھ اگر ہم بورون اور زنک بھی ایڈ کر سکیں جو چھوٹے پیکس میں ملتے ہیں، اور وہ فصل کی مختلف سٹیجوں پر ہم وہ اپلائی کریں، تو وہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ تو جو آپ کی فی ایکڑ پیداوار کا ٹارگٹ ہے، اس کو اگر آپ نے 50 سے 60 من فی ایکڑ تک لے کر جانا ہے،
تو اس کے لیے آپ کو یہ مائکرو نیوٹرینٹس بھی ساتھ ایڈ کرنے ہوں گے۔ نعمان لطیف صاحب، ہم یہ بات بھی کریں گے کہ ہر شعبے میں ترقی ہو رہی ہے، مشینی ایک دور آ گیا ہے، اس سے پہلے جو پیداوار کی شرح تھی اور اب کل جو مشینری استعمال ہو رہی ہے، کیا کچھ فرق دیکھنے میں آ رہا ہے؟ ہاں جی، اس میں جو پہلا فرق تو زمین کی تیاری سے شروع ہو گیا، یعنی جب آپ مشین سے زمین تیار کریں گے تو آپ کے پاس دو قسم کے اکوپمنٹ ہیں، ایک کو ہم بولتے ہیں پرائمری ٹیلیج اکوپمنٹ اور دوسروں کو ہم بولتے ہیں سیکنڈری ٹیلیج۔ پرائمری وہ ہے جو زمین کو توڑنے کے لیے آپ نے استعمال کیا، مولڈ بورڈ آپ نے یوز کیا، جسے ہم ہمارے عام زمیندار کہتے ہیں کہ یہ جو ڈسک پلو ہوتا ہے وہ یوز کیا، تھالی جسے یہ بولتے ہیں، اور ٹلر مارا زمین میں، اس سے زمین کو اکھاڑ پچھاڑ کر دی۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر روٹاویٹر لگایا، زمین کو بہت صاف صفوف کر لے سیکنڈری میں، تو یہ لگا کر ڈسک ہیرو پھیرا، یہ لگا کر، یہ سارا کام وہ ہے جو آپ کا فصل سے پہلے ہو رہا ہے۔ تو یہ اگر مشین آپ یوز کریں گے اور آپ یہ ان اوزاروں کا استعمال کریں گے تو زمین کی صحت بڑی اچھی ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے جب زمین کی صحت اچھی ہوگی اور آپ اس کے اندر بیج لگائیں گے تو وہ بیج بھی آپ کو بہت فائدہ مند آگے فائدہ دے گا۔ یہاں سے مشین کا استعمال، پھر اس کے بعد آپ نے جب سوئنگ کر لی، اس کے بعد آپ نے اگر فرٹیلائزر ڈالنی ہے اور آپ نے سپرے کرنا ہے، اس کے لیے بوم سپریئر اویلیبل ہیں جو کہ بڑی اچھی ایک ان پٹ ہے، بجائے کہ دو بندے کندھوں کے اوپر سپریئر لے کر پھرتے رہیں، اس کی بجائے ٹریکٹر کے ساتھ ماؤنٹ کر کے تو وہ 50 گیلن 60 گیلن کا ایک ہی ٹینک بھر کر بوم سپریئر جب چلاتے ہیں تو وہ ایکڑوں کو جو ہے وہ گھنٹوں میں کور کر لیتا ہے، اور یونیفارملی وہ جو سپرے ہوتا ہے وہ یونیفارملی ہوتا ہے، ہیومن ہاتھ کی طرح کم زیادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ میکینیکل ہوتا ہے، وہ بڑا اچھا کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس طرح جب آپ نے اس کی ہارویسٹنگ کرنی ہے تو ہارویسٹنگ کے لیے آپ وہ جو مینول طریقے ختم ہو گئے، ریپر آ گئے، ریپر ٹریکٹر کے آگے لگا کے آپ نے کاٹا، وہاں بھی کچھ لاسز ہوتے ہیں کہ ریپر سے کٹتے ہوئے بہت ساری جو اگر پکی ہوئی گندم، میں چاہاں یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ جو کاٹنے کا عمل ہے، جو برداشت کا عمل ہے، اس کا بھی اس وقت آپ کا موئسچر جو ہے آپ کے بیج میں وہ بڑا امپورٹنس رکھتا ہے کہ وہ اتنا ہو کہ آپ کا بیج شریڈنگ نہ ہو، گرنے نہ لگے، اتنا نہ سوکھ جائے کہ جب آپ کا ریپر اس کو کاٹے تو بیج جو ہے وہ اپنے اس میں سے نکل کر نیچے ٹلر میں سے گرنے لگ جائے۔ اس سے پہلے آپ نے ہارویسٹنگ کر لینی ہے، ریپر سے کریں یا آپ جو آج کل ہمارے پاس گرین کمبائن آئی ہوئی ہے تو کمبائن ہارویسٹر جو ہے وہ چلائیں، لیکن ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ چونکہ بھوسا اپنے لائف سٹاک کے لیے یوز کرتے ہیں، ان کو اینیملس کے لیے چاہیے ہوتا ہے، تو وہ جو کمبائن ہارویسٹر ہے وہ بھوسے کو دوبارہ کھیت میں پھیلا دیتا ہے۔ آل دو کہ وہ اگر کھیت میں آپ دوبارہ ہل مار کر اس کو زمین میں شامل کر دیں تو مینور کا کام دیتا ہے، وہ کھاد کا کام دیتا ہے اور بہت فائدہ مند چیز ہے، لیکن ہمارے لوگ اس سے زیادہ اس کو اکٹھا کر کے اینیمل کے استعمال کے لیے زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اس لیے گرین کمبائن پھر وہ لوگ نہیں یوز کرتے جنہوں نے بھوسا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ کسانوں یا کاشتکاروں کا آپ جیسے اداروں کے ساتھ رابطہ کتنا مضبوط ہے، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، اب لوگوں میں بڑی اویئرنیس آ گئی ہے، سوشل میڈیا نے امپروو کر دیا ہے نالج لوگوں کا۔ ریڈیو پاکستان سال ہا سال سے ایک ایسا ادارہ رہا ہے کہ جس نے فارمرز کو، زمینداروں کو لنک کیا ہے ان اداروں کے ساتھ، اور ان علاقوں میں جہاں موبائل کے سگنلز نہیں جاتے تھے، ان علاقوں میں جہاں تک کوئی نہیں جاتا تھا، لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ریڈیو اپنے ساتھ رکھے ہوتے تھے اور وہ ٹائم کے اوپر یہ سنتے تھے، اور بلکہ کچھ پروگرام ایسے بھی رہے جن میں لائیو سوال جواب بھی کیے جاتے تھے، کسان کرتے تھے زرعی سائنسدانوں سے، ماہرین سے۔ اور جس طرح یہ اب آپ کا پروگرام زرخیز پاکستان جا رہا ہے، یہ ایک پورے کی پوری انفارمیشن بیس جو ہے نا یہ فارمر تک پہنچا رہا ہے۔ اب جس کو اس میں سے جو بات سمجھ آ گئی ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرے، جس کو نہیں سمجھ آ گئی وہ اس میں مزید کوئی انفارمیشن چاہتا ہے ہمارے ادارے سے کانٹیکٹ کرے۔ یہ ایرڈ زون ریسرچ سینٹر رتہ کلاچی میں ڈیر اسماعیل خان کی سبزی منڈی کے بالکل قریب واقع ہمارا آفس ہے۔ یہاں پر زرعی ماہرین، ہمارے پاس اپنا ریسرچ فارم ہے جہاں پر ہم نے مختلف قسم کی پروڈیوس لگائی ہوئی بھی ہیں، فصلیں ہم ریسرچ بھی کر رہے ہیں، تجربے کر رہے ہیں، ہم نے گرین ہاؤسز بھی لگائے ہیں، گلاس ہاؤس بھی لگائے ہوئے ہیں، اس کے اندر ہم نے فصلیں لگائی ہیں، لیبارٹریز میں کام ہو رہا ہے، سائل اینڈ واٹر کا انالیسس ہم کر کے دیتے ہیں فارمر کو۔ تو ہماری طرف سے انشاءاللہ اب یہ پوری کوشش ہے کہ ہم زمینداروں کو ان کی گھر پر ان کی انفارمیشن بیس، جو کال پہ پوچھنا چاہے ہم اس کو کال پہ انفارمیشن دیتے ہیں، جو یہاں آ کر پوچھنا چاہے۔ اور اسی طرح ہمارے 2 ادارے وانا اور میرن شاہ میں بنائے، ایسے ٹانک اور لکی مروت میں بھی بنائے گئے ہیں۔ تو ٹوٹل اس وقت 4 نئے ادارے کا قیام آیا ہے جن کا ہیڈ آفس ڈیر اسماعیل خان ہے، اور ان کے اسٹیشن ایک ٹانک، ایک لکی مروت، ایک وانا اور ایک میرن شاہ میں ہے۔ ڈاکٹر نعمان لطیف صدوزئی، ڈائریکٹر زرعی تحقیقاتی ادارہ برائے خشک علاقہ جات ڈیر اسماعیل خان سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ریڈیو پاکستان کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی آپ کو بھی بہت شکریہ، اور انشاءاللہ کسانوں اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہمارے سے جب بھی کبھی ضرورت ہو تو ہمارا ادارہ ہر وقت آپ کے لیے اویلیبل ہوگا۔ سامعین، ریڈیو پاکستان ڈیر اسماعیل خان کے اسٹوڈیو سے پروگرام زرخیز پاکستان سے عرفان الامروت کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پروگرام زرخیز پاکستان میں سلسلہ آپ سن رہے تھے دن رات زراعت،
جس میں فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے جدید طریقوں کے حوالے سے انٹرویو آپ نے سنا۔ میزبان عرفان اللہ مروت، جبکہ پروڈیوسر تھے ہمایوں رحمان، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کی۔